شیر کی دہاڑ بھی خاموش ہو گئی جب سامنا حضرت فاطمہ سے ہوا۔ کیا دیکھا اس شیر نے کہ مارنے کے بجائے پہرے دار بن گیا۔ جانیے مدینہ کی اس رات کا سب سے حیرت انگیز راز۔ وہ مدینہ منورہ کی ایک خاموش رات تھی۔ حضرت فاطمہ تہجد پڑھ کر اٹھی ہی تھی کہ فضا میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ دور پہاڑوں سے شیروں کی دہاڑ سنائی دے رہی تھی جو آج کچھ زیادہ ہی ڈراؤنی تھی۔ اگلی صبح جب حضرت فاطمہ اپنے والد سرکار دو عالم کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ حضور بہت فکر مند ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے تھے، اے میرے جانشاروں، جنگل کے اس پار ایک بوڑھی بیوہ رہتی ہے، وہ 2 دن سے بھوکی ہے، اس تک کھانا پہنچانا ضروری ہے، مگر راستہ خطرناک ہے، وہاں درندوں کا راج ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جانے کو تیار ہیں، مگر وہ جنگل موت کا دوسرا نام ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرو مت، جو اللہ کے بھروسے نکلتا ہے جنگل کے جانور بھی اس کا راستہ نہیں روکتے۔ یہ بات دروازے پر کھڑی بیٹی نے سن لی۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دل میں فیصلہ کیا، جب میرے بابا ایک بیوہ کے لیے اتنا پریشان ہے تو میں ان کی بیٹی ہو کر کیسے رک سکتی ہوں۔ وہ خاموشی سے اپنے گھر لوٹیں، اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکائیں، کچھ کھجوریں لیں اور اس خطرناک جنگل کی طرف اکیلے نکل پڑیں۔ راستے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں روکا بھی، اے فاطمہ، وہاں مت جاؤ، جان کا خطرہ ہے۔ مگر حضرت فاطمہ نے مسکرا کر کہا، امی جان، جس کی نیت صاف ہو اللہ اس کی حفاظت خود کرتا ہے۔ سورج ڈھل چکا تھا، جنگل میں سناٹا چھا چکا تھا، تبھی جھاڑیوں میں ہلچل ہوئی۔ حضرت فاطمہ نے مڑ کر دیکھا تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک وشال ببر شیر دبے پاؤں ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھوک تھی اور پنجوں میں طاقت۔ شیر قریب آیا اور قریب آیا، لیکن قربان جائیے نبی کی بیٹی کی ہمت پر، وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی۔ انہوں نے شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بڑے جلال سے بولی، اے جنگل کے بادشاہ، سن، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی۔ میں ایک بھوکی عورت کی مدد کے لیے نکلی ہوں، میرے راستے سے ہٹ جا اور اگر ہو سکے تو میری حفاظت کر۔ اور پھر قدرت نے اپنا کھیل دکھایا، شیر کی زبان کھل گئی۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا، اے خاتون جنت، سلام قبول کریں، ہم جانور ہیں مگر ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ کس کی بیٹی ہیں۔ میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں، آپ کی پہرے داری کرنے آیا ہوں۔ شیر آگے آگے راستہ صاف کرتا رہا اور حضرت فاطمہ بے خوف اس کے پیچھے چلتی رہیں۔ انہوں نے اس بیوہ عورت کو کھانا کھلایا، اسے تسلی دی، باتیں کیں، اور جب واپس لوٹیں تو شیر نے انہیں مدینے کی سرحد تک چھوڑا۔ جب یہ خبر صحابہ کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ مسکرا اٹھے۔ آپ نے بڑے فخر سے فرمایا، اے صحابہ، فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جو حق کے راستے پر نکلتا ہے اللہ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ مگر ٹھہریے، کرشمہ ابھی باقی تھا۔ جنگل کے کنارے ایک چرواہا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جب حضرت فاطمہ چلی گئیں تو وہی شیر چرواہے کی طرف بڑھا۔ شیر نے اس سے کہا، اے بدنصیب انسان، ہم جانور ہو کر نبی کو پہچان گئے اور تو انسان ہو کر اب تک ایمان سے خالی ہے۔ جا ابھی مدینہ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آ۔ چرواہے کا دل بدل گیا، وہ دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچا، قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ دوستوں، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کی آل سے محبت اور اللہ پر بھروسہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بلندی عطا کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ واقعہ روایتوں اور بزرگوں کی حکایتوں میں مشہور ہے۔ اس کا مقصد صرف آپ کے ایمان کو تازگی دینا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں
اور حبیبہ کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔